الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. الحمدللہ سورۃ القمر اس کا اختتام ہوا. جتنی سورت پڑھائی گئی اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اب انشاءاللہ العزیز آج کے سبق سے سورۃ الرحمن کا آغاز ہوگا. اللہ پاک مجھے شرح صدر سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سورت جو ہے مکی سورت ہے. مکی لکھا ہے آپ کے نسخے میں؟ مدنی. میں آپ کو بتاؤں گا مکی سورت کس لحاظ سے. دونوں روایتیں ہیں اس کے بعض کہتے ہیں مدنی بعض مکی، لیکن میرا بھی زیادہ رجحان مکی سورت. یہ سب سے پہلے ربط سمجھ لیں. سورۃ قمر میں اللہ پاک نے یہ فرمایا ساری کائنات کا خالق میں ہوں. انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ساتھ اندازے کے. ہر چیز کا خالق کیا ہوں؟ میں ہوں، کارساز میں ہوں. اب سورۃ رحمان ہے. سورۃ رحمان میں اللہ پاک نے بطور ترقی فرمایا جب ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا کارساز میں ہوں، تو پھر اس کائنات کے اندر برکت دینے والی ذات بھی صرف اور صرف میری ذات ہے. ربط سمجھ آ گئی؟ سورۃ قمر کا دعویٰ تھا کہ ہر چیز کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. اب مشرکین مکہ بھی چونکہ خالق کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو. وہ اللہ کو خالق مانتے تھے، اپنا پیدا کرنے والا، زمین آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ کو مانتے تھے. یعنی توحید فی الخالقیت اس کے اندر وہ موحد تھے. مشرکین مکہ خالقیت کے اندر جو اللہ کی صفت ہے خالقیت پیدا کرنے میں، اس میں وہ موحد تھے. وہ کہتے تھے کہ پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، ہمارے جو 360 ہیں انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا. اختلاف کس چیز میں تھا؟ وہ اختلاف کرتے تھے برکات دہندہ. وہ کہتے تھے اللہ بھی برکت دیتا ہے، یہ جو 360 ہیں یہ بھی برکت دیتے ہیں. یہ جو 360 ہے یہ بھی کیا دیتے ہیں؟ یہ بھی برکتیں دیتے ہیں. ان کی ذات بھی برکات دہندہ ہے. چنانچہ ہمیں اولاد یہ دیتے ہیں، اگرچہ پیدا اللہ کرتا ہے انسان کو، لیکن اولاد یہ دیتے ہیں، بارشیں یہ برساتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح کئی قسم کے انہوں نے اپنے سے افسانے عقائد گھڑ رکھے تھے. تو وہ کہتے تھے یہ جو 360 ہیں یہ بھی کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی برکتیں دیتے ہیں. اس چیز کے اندر اختلاف تھا. تو اللہ پاک نے سورۃ قمر میں دعویٰ کیا خالق صرف میں ہوں.
فرمایا اب سورۃ رحمان میں اللہ فرمائیں گے جب خالق میں ہوں، کارساز میں ہوں، تو برکت والی ذات بھی صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی، اور اسی کی ذات کو برکات کا سرچشمہ سمجھو، اسی کی ذات برکات کا کیا ہے؟ سرچشمہ ہے، وہی اسی کی ذات جو ہے وہ برکات کا، خیرات کا منبع ہے۔ جب کائنات کا خالق اللہ ہے تو خالق پیدا کرنے کے بعد وہ اپنی مخلوق کو بھول نہیں گیا، ہر چیز کے اندر برکت بھی پھر اسی نے رکھی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا ربط ہے۔ اب سورۃ رحمان کا یہ جو دعویٰ ہے کہ ہر چیز کے اندر برکت اللہ نے رکھی، برکت والا نام صرف اللہ کا ہے، اس کا یہ جو دعویٰ ہے سورۃ رحمان کی آخری آیت کے اندر مذکور ہے، دیکھ لیجیے آخری آیت، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، ٹھیک ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال، برکت والا نام صرف کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ یعنی صرف اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ پاک نے 77 آیات 78 ہیں ٹوٹل، 78 میں دعویٰ ہے، 77 آیات اللہ پاک نے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے سورۃ رحمان میں بیان فرمائی ہے کہ برکت والا نام صرف اور صرف کس کا ہے؟ اللہ کا نام۔ آپ نماز کے شروع میں ثنا پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک، اے اللہ برکت والا نام صرف تیرا ہے اور کسی کا نہیں، یا اللہ برکت والا نام صرف تیرا ہے، اگر برکت رکھی ہے صرف تیرے نام میں، میں کھانا کھاؤں گا اس کے اندر تیرا نام لے کے میں اگر کھانا شروع کروں گا تو کھانے میں کیا ہوگی؟ برکت ہوگی۔ سمجھ آئی ہے؟ قربانی کرتا ہے انسان، سب سے پہلے کس کا نام ہے؟ اللہ اکبر، سمجھ آئی؟ بسم اللہ ہی اللہ اکبر، اے اللہ تیرے نام سے ابتدا کرتا ہوں۔ تو ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وجہ کہ اس کے اندر کیا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ ہر کام کو جب آپ اللہ کے نام سے شروع کرو گے تو اس کے اندر برکت ہوگی، اور اگر کسی اور کے نام سے شروع کیا جائے گا یا اللہ کا نام نہیں لوگے تو وہ بے برکتہ ہوگا، دم کٹا ہوا ہوگا۔ سمجھ آئی؟ تو اس صورت کا دعویٰ کیا ہے؟ برکت والا نام، برکت والی ذات صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ مشرکین چونکہ اپنے معبودوں کو کیا سمجھتے تھے؟ یہ بھی برکات دہندہ ہے، یہ بھی برکت دینے والی ذاتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہ، تمہارے معبود برکتیں نہیں دیتے، برکت والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ تو یہ جو مضمون میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تو اس کے اندر صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مضمون مکہ مکرمہ کے اندر اترا ہے اور یہ صورت مکی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، صرف سورۃ رحمان کے اندر نہیں اختلاف مکی مدنی ہونے میں، اکثر قرآن پاک کی صورتیں ہیں کہ ان کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے، اسی طرح سورۃ رحمان بھی ہے۔ اچھا، اب خلاصہ سمجھو جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے بات، آسان خلاصہ ہے، آسان بات ہے بالکل۔ اس کے اندر کتنے رکوع ہیں؟ 3 رکوع ہیں۔ آسان میں آپ کو خلاصہ سمجھا کے پھر سورہ شروع کروں۔ پہلے رکوع کے اندر اللہ نے اپنی قدرت کا بیان کیا، یہ جو ہے الرحمن سے لے کر یہ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ آیت نمبر 24 تک، اس رکوع کے اندر اللہ پاک نے صرف اپنی قدرت کا بیان کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ہے دوسرا رکوع، کل من علیہ فان سے شروع ہوتا ہے، یہ جاتا ہے آیت نمبر 45 تک، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 45 تک مل گیا جی۔ اس رکوع کے اندر اللہ نے منکرین دعویٰ کے لیے تخویف دنیاوی اور اخروی، جو اس دعوے کے منکر ہے کہ برکت والا نام صرف اللہ کا نہیں، جو اس دعوے کے منکر ہیں کہ برکت والا نام صرف کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، جو کہتے ہیں نہیں اللہ کا نہیں، ان کا بھی ہے، اللہ نے دوسرے رکوع میں ان کے لیے تخویف دنیاوی اور اخروی بیان کیا، دونوں تخویف، دنیا کے عذاب کا بھی ڈراوا ہوگا اور آخرت کے عذاب کا بھی ڈراوا ہوگا پورے رکوع کے اندر۔ اچھا، پھر کیا ہے؟ تیسرا رکوع وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ سے لے کر آخر تک آیت نمبر 77 تک، اس رکوع کے اندر اللہ پاک نے بشارت بیان کی ہے، نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ گویا پہلے رکوع کے اندر کیا بیان کیا؟ بولو، قدرت پہلے رکوع کے اندر، دوسرے رکوع کے اندر
تخویف دنیاوی و اخروی، تیسرے رکوع کے اندر بشارت، نعمتوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں اللہ نے اپنی بے شمار نعمتیں یاد دلا کر انسان کو متوجہ کیا ہے، بتاؤ کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ تو کس کو خطاب ہے یہ مشرکین کو خطاب بنتا ہے۔ مشرکین کیا کہتے تھے؟ ان کو جب اولاد ملتی تھی وہ کہتے تھے فلاں بزرگ کی وجہ سے ملی، ان کو کاروبار میں کوئی برکت ہوتی تھی وہ کہتے فلاں بزرگ کی وجہ سے ملی۔ اللہ نے فرمایا کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس کس نعمت کی نسبت غیروں کی طرف کرو گے، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، ٹھیک ہے، کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ذات برکات دہندہ نہیں ہے، کوئی ذات برکت دینے والی نہیں ہے۔ اللہ نے اب کیا فرمایا؟ اگر اس دعوے کو نہیں مانو گے، پہلے رکوع کے اندر یہ پکا دعویٰ ہے، ساری قدرت کا بیان ہے نا پہلے رکوع کے اندر۔ اللہ نے فرمایا دیکھ لو برکتیں میں نے رکھی ہیں کائنات میں۔ دوسرا رکوع اللہ نے فرمایا اس دعوے کو نہیں مانو گے، دنیا کے اندر بھی عذاب دوں گا، آخرت کے اندر بھی عذاب دوں گا۔ تیسرے دعوے کا خلاصہ ہے اس دعوے کو اگر مان لو گے کہ برکت والی ذات اللہ کی، اللہ نے فرمایا جنت کے اندر تمہیں داخل کروں گا اور جنت میں تمہارے لیے یہ نعمتیں ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ سمجھ آ گیا جو خلاصہ؟ پہلے رکوع کا خلاصہ ہے برکت والی ذات اللہ کی، قدرت بیان کی اللہ پاک نے، اپنی قدرت بیان کی، دلائل کے ذریعے اللہ نے قدرت کو ثابت کیا۔ اللہ پاک نے پھر دوسرا رکوع شروع کیا، اللہ نے فرمایا اگر میرا دعویٰ مان لو گے برکت والی ذات صرف اللہ کی ہے، قدرت میری مان لو گے تو تمہیں، اگر نہیں مانو گے تو دوسرا رکوع میں اللہ نے بیان فرمایا کہ دنیا کے اندر بھی عذاب دوں گا، آخرت کے اندر بھی۔ اگر مان لو گے دعویٰ، تیسرے رکوع میں اللہ نے بیان فرمایا اگر میرا دعویٰ مان لو گے تو جنت تمہارے لیے تیار کر کے رکھی ہے، جنت میں تمہیں یہ نعمتیں میسر آئیں۔ آخر میں فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اللہ نے فرمایا پھر کہتا ہوں کہ برکت والا نام صرف اور صرف کس کا ہے؟ اللہ پاک کا ہے۔ اب سمجھ آ گیا جی خلاصہ؟ اچھا جی، نیز 9 عقلی دلیلیں اللہ پاک پہلے رکوع میں بیان فرمائیں گے۔ کتنی؟ 9 عقلی دلیلیں پہلے رکوع کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں، اور ایسے خاص انداز سے اللہ پاک نے عقلی دلیلیں بیان فرمائی ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ بڑی خوبصورت ترتیب اللہ پاک نے رکھی ہے، اس ترتیب سے اللہ نے 9 عقلی دلائل بیان فرمائے۔ دیکھ لیں جی آج یہ سورت کے اندر۔ اچھا جی، ایک نام تو اس سورت کا سورت رحمان بھی ہے۔ اب مزے کی بات بھی سن لو، ایک نام اس کا کیا ہے؟ سورت رحمان۔ ایک نام اس کا یہ بھی ہے عروس القرآن۔ عروس القرآن، عین را واو سین، عروس القرآن مطلب قرآن کی سنگھار، قرآن کی زینت، ٹھیک ہے، قرآن کی دلہن یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا ایک اور معنی کیا گیا ہے قرآن کی کنوار۔ جس طرح دلہن پہلی رات کیا ہوتی ہے؟ کنواری ہوتی ہے، سجی ہوئی ہوتی ہے، سمجھ آئی ہے؟ سجی ہوئی ہوتی ہے، کنواری ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا میرے قرآن کی یہ جو صورت ہے یہ کنواری ہے، اس کی زینت کبھی بھی زائل نہیں ہوگی، اس کی زینت کبھی بھی ضائع نہیں ہوگی، زائل نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی۔ یہ میرے قرآن کی چمکتی دمکتی صورت ہے، یہ سنگھار، زینت، قرآن کی دلہن، قرآن کی کنوار۔ سمجھ آئی ہے؟ ہاں اچھا جی، بسم اللہ الرحمن، رحمان، بس اچھا کیا مطلب ہے؟ کیوں اللہ پاک نے شروع فرمایا یہ سمجھنی ہے بات۔ رحمان ایک ہوتا ہے رحیم، ایک ہوتا ہے رحمان، دونوں رحمتوں کے اندر فرق ہے۔ الرحمن الرحیم دونوں رحمتوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ رحیم جو اللہ پاک کی رحمت ہے وہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے، وہ صرف جنتیوں کے لیے ہے، وہ صرف متقیوں کے لیے ہے۔ اور جو صفت اللہ پاک کی رحمان ہے
یہ رحمان صفت جو ہے یہ صرف مومنوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ لفظ رحمان کی جو رحمت ہے اس کے اندر کافر اور مومن دونوں مشترک ہیں، دونوں کے لیے یہ نعمت ہے۔ پہلے رکوع کے اندر اللہ پاک نے جتنی بھی نعمتیں بیان کی ہیں اس کے اندر سارے مشترک ہیں، کافروں کو بھی اللہ پاک نے وہ نعمتیں دی ہیں اور مشرکوں کو بھی اللہ پاک نے وہ نعمتیں دی ہیں، دوست کو بھی اللہ پاک نے وہ نعمت سے نوازا ہے اور دشمن کو بھی اللہ پاک نے اس نعمت سے نوازا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے الرحمن سے اس سورت کا کیا کیا ہے، آغاز کیا۔ نیز اس کی تشریح میں آگے جا کے اور کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن پہلے ایک آپ نے بات سمجھنی ہے، نعمت جو ہوتی ہے نا اللہ پاک کی نعمت دو قسم کی ہوتی ہے۔ کتنے قسم کی؟ دو قسم کی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ ایک ہوتی ہے نعمت روحانی، ایک ہوتی ہے نعمت جسمانی، ایک ہوتی ہے نعمت روحانی، ایک ہوتی ہے نعمت جسمانی۔ نعمت روحانی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ پاک کسی کو توحید دے دے، اللہ پاک کسی کو اچھا عقیدہ دے دے، اللہ پاک کسی کے دل سے گندے اخلاق نکال کر اس کی جگہ اخلاق حسنہ کو داخل کر دے، یہ ہے نعمت روحانی کہ دل والی نعمتیں۔ وہ نعمتیں جن کا تعلق روح کے ساتھ ہے ان کو کہا جاتا ہے نعمت روحانی۔ اور روح کے ساتھ تعلق کن نعمتوں کا ہے؟ قرآن کا، اچھے اخلاق کا، اچھی صفات کا، سچے عقیدے کا، توحید کا۔ ان نعمتوں کا تعلق ہے انسان کی روح کے ساتھ، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نعمت روحانی۔ دوسری نعمت ہوتی ہے نعمت جسمانی، وہ اللہ کی نعمتیں جس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اللہ کی نعمتیں جس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ جسمانی نعمت کی دو قسمیں ہیں، جسمانی نعمت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے آفاقی، ایک ہے انفسی، ایک ہے آفاقی، ایک ہے انفسی۔ آفاقی نعمتوں کے اندر تین چیزیں آتی ہیں، یہ سارا جہان جتنا بھی ہے یہ آفاقی نعمتیں ہیں۔ آفاقی کی تین قسمیں مفسرین نے آسان کرنے کے لیے بیان فرمائی ہیں۔ آفاقی کی تین قسمیں، عالم علوی، عالم سفلی، عالم جوی۔ اوپر کے جہان کی نعمتیں، نیچے کے جہان کی نعمتیں، درمیان کے جہان کی نعمتیں، یہ ساری نعمتیں اللہ پاک نے کس کے لیے بنائی ہیں؟ انسان کے لیے بنائی ہیں۔ عالم علوی آسمان ہے، یہ نعمت، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، بادل ہے، بارش ہے، یہ سارا اوپر والے جہان سے نعمتیں آ رہی ہیں، یہ عالم علوی ہے۔ اچھا، نیچے درمیانی فضا ہے، ہوا ہے، آکسیجن ہے، یہ درمیان کا جہان ہے۔ تیسرے نمبر پہ زمین، نیچے کا جہان ہے، زمین کے اندر سے کیا کچھ نہیں نکل رہا ہے۔ یہ تین جو ہے یہ نعمتیں، عالم علوی، عالم جوی، عالم سفلی، سمجھ آئی ہے؟ یہ ساری نعمتیں اللہ نے کس کے لیے پیدا کی ہیں؟ انسان کے لیے پیدا کی ہیں۔ یہ آفاقی کی تین قسمیں ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ یہ نعمت جسمانی کی دو قسمیں، آفاقی، انفسی۔ آفاقی کی تین قسمیں، عالم علوی، عالم سفلی، عالم جوی۔ پھر انفسی، انفسی ہے انسان کا اپنا وجود۔ انفسی کیا ہے؟ انسان کا اپنا وجود، ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ کی کیا ہے؟ بولو، نعمت ہے اللہ پاک کی۔ پھر انفسی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ایجاد ذات، ایک ہے ایجاد صفات۔ ایجاد ذات کہتے ہیں انسان کا اپنا وجود، ایجاد صفات کہتے ہیں جو اللہ نے انسان کو بنا کے اس کے اندر صفات رکھی۔ کون سی؟ آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں، کان سے ہم سنتے ہیں، زبان سے ہم بولتے ہیں، ناک سے ہم سونگھتے ہیں، ہاتھوں سے پکڑتے ہیں، پاؤں سے ہم چلتے ہیں، یہ ساری ایجاد صفات ہے، سمجھے؟ یہ انفسی کی قسم۔ اب یہ پہلے رکوع کے اندر یا پوری صورت کے اندر انشاءاللہ العزیز یہ بھی میں ساتھ ساتھ بیان کرتا جاؤں گا یہ کون سی نعمت ہے۔ یہ انشاءاللہ مشکل نہیں ہے، یاد کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں، صرف آپ نے دو چیزیں یاد رکھنی ہے۔ انسان کو دو قسم کی نعمتیں ملتی ہیں، نعمت جسمانی اور نعمت روحانی، یہ بس آپ نے ساتھ ساتھ مجھے بتانا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں گا صورت کے اندر، ہاں بھئی یہ کون سی نعمت جسمانی ہے یا نعمت روحانی؟ باقی اس کے اندر جو اگلی قسمیں ہیں وہ میں آپ کو خود نشاندہی کرواتا جاؤں، لیکن یہ آپ نے خود بتانا ہے کہ یہ انسان کے جسم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور یہ انسان کے روح کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اچھا جی، دیکھیں اب پہلے نمبر پہ اللہ نے فرمایا رحمان۔ رحمان
یہ اللہ کی وحدانیت، اس کی قدرت، اس کی رحمت اور اس کی نعمتوں کا بیان ہے۔ اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ جہان کے اندر ہر نعمت، جہان کے اندر ہر نعمت، ہر رحمت وہ صرف اور صرف میری طرف سے ہے، چاہے کافر کے اوپر ہو چاہے مومن کے اوپر ہو، سمجھ آئی؟ ہر کسی کے اوپر رحمت اور نعمت چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، وہ کس کی طرف سے ہو رہی ہے؟ اس طرح پہلی آیت کو اور آخری آیت کو کیا ہو گئی ہے؟ مناسبت ہو گئی ہے۔ الرحمن شروع میں ہے اور آخر میں کیا ہے؟ تبارک اسم ربک کا ذی الجلال والاکرام۔ پہلی آیت کو آخری سے کیا ہے؟ مناسبت ہے۔ اللہ کہتے ہیں برکت والی ذات صرف جہان میں میری ہے۔ رحمان کا معنی کیا ہے؟ میں نے یہ کہا ہے کہ رحمان کی جو اندر رحمت ہے وہ صرف مومن کے لیے نہیں، وہ کافر کے لیے بھی ہے، دوست اور دشمن دونوں کے لیے ہے، مومن موحد کافر دونوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا ہر چیز کو میں نے پیدا کیا، ہر نعمت ہر رحمت صرف اور صرف کافر ہو مومن ہو وہ صرف کس کی طرف سے ہو رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ آگے دیکھیں، اللہ اکبر۔ علم القرآن، سکھلایا اس نے قرآن کو، سکھلایا اس نے کس کو؟ قرآن کو۔ اچھا بولو اب یہ نعمتیں جسمانی ہے یا روحانی ہے؟ رفیق صاحب کو شک ہے جی؟ کون سی نعمت ہے؟ روحانی نعمت ہے جی۔ علم القرآن یہ نعمت روحانی ہے، کیونکہ قرآن پاک یہ روح کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ۔ یہ آپ نے ساتھ ساتھ بتانی ہے، کچھ خود بھی آپ نے ہاتھ پاؤں مارنا ہے۔ سب کو بڑا شوق تھا سورت سمجھنے کا، ٹھیک ہے۔ کئی دنوں سے مجھے لوگ کہہ رہے تھے سورت رحمان کب شروع ہوگی۔ اب انشاءاللہ یہ سمجھنی ہے، اچھی طرح سمجھنی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، رحمان، ابتدا میں اللہ پاک نے رحمان ذکر فرمایا ہے، کیوں؟ اشارہ اسی طرف کر دیا جتنی نعمتیں چھوٹی بڑی سب کی سب دینے والا صرف کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ چاہے آفاقی ہوں چاہے انفسی ہوں، جسمانی ہو روحانی ہو، جس طرح کس طرح بھی نعمت، چاہے انسان کے جسم کے ساتھ وہ نعمتیں تعلق رکھتی ہیں، روح کے ساتھ وہ نعمتیں، اللہ پاک نے سورت کے شروع میں رحمان ذکر فرمائے، اسی طرف اشارہ کیا کہ ہر چیز ہر رحمت ہر نعمت چھوٹی بڑی وہ صرف کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ سمجھ آئیے؟ اچھا دوسرا، یہ صفت اللہ کی رحمت عامہ پر دلالت کر، یہ رحمت خاصہ نہیں ہے۔ رحمت خاصہ رحیم ہے، رحمت خاصہ کیا ہے؟ رحیم ہے۔ رحمت عامہ، عام رحمت، کافر اور مومن سب کے لیے مشترک رحمان نعمت ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ اچھا، رحمان کے بعد اللہ پاک نے جتنی بھی چیزیں بیان کی ہیں نا، جتنی بھی چیزیں بیان کی، جتنی نعمتیں، ان سب کے اندر کافر اور مومن سب مشترک ہیں۔ ایسے اللہ پاک نے اس کو ترتیب کو رکھا ہوا ہے۔ رحمان ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک جتنی بھی نعمتیں ذکر کر رہا ہے وہ سب کے لیے کیا ہیں؟ مشترک ہیں، کافر ہو مومن ہو سب کے لیے وہ نعمتیں ہیں، صرف ایک کے لیے نہیں ہے۔ اور اللہ پاک نے ان کو بیان کرنے کے اندر پھر ایک بڑی خاص ترتیب کو ملحوظ نظر رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی نعمت اللہ نے کیا ذکر کی ہے؟ علم القرآن۔ سمجھ آئی ہے؟ کیا نعمت ذکر کیا جی؟ علم القرآن، ٹھیک ہے۔ ہاں نکتہ سمجھو، اللہ پاک نے فرمایا بڑا مہربان بادشاہ ہے وہ، بڑا مہربان بادشاہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اوپر سے قرآن کو نازل کیا ہے، بڑا مہربان بادشاہ ہے، اوپر سے قرآن کو نازل کیا ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اوپر، اور اپنے نبی کی وساطت سے پھر ساری قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ قرآن کیا ہوا؟ یہ نصیب ہوا۔ سب کو اس نے قرآن کی کیا دی ہے؟ تعلیم دی ہے۔ اور دوسری بات کہ قرآن کو اللہ نے ساری نعمتوں سے پہلے اللہ نے ذکر کیا ہے، اشارہ اس طرف ہے، اللہ نے فرمایا کائنات کے اندر انسان کے لیے سب سے بڑی اگر نعمت رکھی ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کائنات میں اگر انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے تو وہ صرف کون سی نعمت ہے؟ قرآن ہے۔ اس سے بڑی نعمت میری ہے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اس سے بڑی میری نعمت ہے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا احسان ہے، اگر میں قرآن کو نہ بھیجتا، نہ اتارتا، نہ اپنا پیغمبر بھیجتا
تم کبھی بھی اپنے خدا کو نہ پہچان سکتے، تم بھی جانوروں والی زندگی بسر کرتے جو جنگلوں کے اندر بسر کر رہے ہیں۔ قرآن کو ہم نے بھیجا ایک انسان کے قلب کے اوپر، جب اس انسان کو ہم نے قرآن سکھلایا تو پھر اس پیغمبر نے، اس انسان نے تمہیں خدا کی پہچان کروائی۔ اگر ہم یہ نصاب نہ اتارتے، اگر ہم اپنی یہ پہچان نہ اتارتے، تم کبھی بھی اپنے سچے خدا کو، کبھی بھی اپنے خالق کو، کبھی بھی اپنے مالک کو، اپنے رازق کو جو صبح و شام کی تمہاری سانسوں کا مالک ہے، تم کبھی بھی اپنے خدا کی پہچان نہ کر سکتے۔ تو یہ سب سے بڑی کیا ہے؟ قرآن جو ہے سب سے بڑی کیا ہے؟ انسان کے لیے نعمت ہے۔ اللہ پاک نے اس لیے ساری نعمتوں سے پہلے قرآن کو ذکر کیا کہ اس نے قرآن کو کیا کیا ہے؟ سکھلایا ہے۔ ٹھیک ہے، سکھلایا کس کو ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، پھر ان کی وساطت سے ہمیں قرآن پاک کیا ہے ملا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا قرآن پاک جو ہے نا، قرآن پاک اس کے اوپر انسان کی دین اور دنیا اگر رکھی ہے تو صرف اسی کے اوپر ہے۔ اس سے باہر نکلے گا، دین تلاش کرے گا، جھوٹ ہوگا، جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے۔ اس سے باہر نکلے گا، دنیا تلاش کرے گا، سب جھوٹ ہے۔ جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے سچ بولنا ہے، قرآن کہتا ہے سود نہیں کھانا، قرآن کہتا ہے رشوت نہیں کھانی، قرآن کہتا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی، قتل نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، قرآن سب کچھ سمجھا رہا۔ اگر اس سے باہر نکلو گے دنیا بھی جھوٹ ہے، اگر اس سے باہر نکلو گے دین تلاش کرو گے، دین بھی جھوٹا ہی نصیب ہوگا۔ ٹھیک ہے، دنیا سچی رکھی ہے تو قرآن کے اندر رکھی ہے، دین اگر سچا رکھا ہے تو قرآن کے اندر رکھا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا یہ قرآن جو ہے دین دنیا دونوں کی خیرات کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ اگر قرآن پاک سے اپنا دین تلاش کرو گے تو سچا دین ملے گا، اگر قرآن پاک سے اپنی دنیا تلاش کرو گے تو سچی دنیا ملے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ دیکھ لو میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جنہوں نے اس قرآن کو سمجھنے کا حق ادا کر دیا، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے اور قرآن سمجھنے کا انہوں نے کیا کیا؟ حق ادا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو صرف آخرت کی نعمتوں سے سرفراز نہیں کیا، میں نے صرف انہیں اخروی نعمتوں سے نہیں نوازا، اللہ نے فرمایا دنیا کے اندر بھی میں نے اسے ایسے نوازا ان حضرات کو کہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی وہ مقام حاصل نہیں ہو سکا، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی وہ مقام حاصل نہیں ہو سکا جو مقام اللہ پاک نے دین اور دنیا کے اعتبار سے اللہ نے صحابہ کو نوازا ہے، صحابہ کو دیا ہے۔ کیوں بھائی؟ آج تک دنیا کوئی مثال نہیں پیش کر سکی۔ روم اور فارس دو سپر بڑی طاقتیں اس وقت کی، دو بڑے تخت، یہ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ نے، ان فقیروں نے، ان درویشوں نے ایمانی طاقت سے ان دو تختوں کو سر کیا، ان دو تختوں کو حاصل کیا۔ اللہ ہوا کو یہ جب ایران سپر پاور جو تھی، یہ جب فتح ہوا تھا، یہ جمعے والے دن فتح ہوا تھا، یہ فارس کا تخت، اور جس جگہ اس کا تخت تھا اس جگہ مسلمانوں نے پھر نماز جمعہ ادا کی تھی، نماز جمعہ مسلمانوں نے اس دن ادا کی تھی۔ سمجھ آئیے؟ ہاں، یہ جو اللہ نے فرمایا قرآن سمجھنے کا جو حق ادا کرے صرف اخروی نعمتوں سے نہیں نوازوں گا، ہاں دنیا کے اندر بھی اس کو ہم مالا مال کر دیں گے، لیکن بشرط یہ کہ دین کو مقدم رکھے اور دنیا کو مؤخر رکھے۔ دین کے پیچھے وہ بھاگے، دنیا اس کے پیچھے بھاگے گی۔ نہیں سمجھے؟ انسان دنیا میں کس لیے آیا ہے؟ دنیا کے پیچھے بھاگنے کے لیے یا دین کے پیچھے بھاگنے کے لیے؟ دین کے پیچھے۔ اللہ نے شرط رکھی قرآن کے پیچھے بھاگ، دین کے پیچھے بھاگ، دنیا تیرے پیچھے بھاگے گی۔ لیکن ہم نے رخ پلٹائے، ہم نے دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کیا ہے، ہم نے دین کو پسے پشت ڈالا کہ دین خود بخود آئے ہمارے پیچھے، دین خود بخود ہمارے پیچھے آئے، دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ اللہ نے بھی اپنا نظام کار بدل لیا ہے، اللہ نے بھی اپنا رویہ بدل لیا ہے کہ ٹھیک ہے دنیا جو ضلالت کا گھڑا ہے، رسوائی کا گھڑا ہے، بھاگ اس کے پیچھے، ہوتا جائے گا ذلیل، ہو لے جتنا ذلیل ہونا ہے، لیکن دنیا کی دولت اگر نصیب بھی ہوگی ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کرے گا، لیکن دنیا کی دولت مل کے
تجھے سب سے بڑی دولت جو اخروی دین اسلام مذہب اسلام سچا عقیدہ تجھے وہ نصیب نہیں ہوگا، اور یہ دنیا کی نعمت دنیا تجھے صرف 50-60 سال کے لیے مل جائے گی، لیکن آخرت کی نعمتیں جو ہمیشہ کے لیے ہیں وہ تجھے ہمیشہ اس سے کیا ہو جائے گا، محروم ہو جائے گا۔ علم القرآن، اس نے قرآن کو کیا کیا ہے، سکھلایا ہے۔ کتنا خوبصورت اللہ پاک نے اس صورت کو ابتدا کی۔ پہلے فرمایا الرحمن علم القرآن، یہ قرآن جو ہے یہ دوست اور دشمن دونوں کے لیے آیا ہے۔ قرآن اللہ نے یہ تو نہیں قرآن میں فرمایا یہ صرف موحدوں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے، نہیں، اللہ نے فرمایا ہر انسان کے لیے یہ قرآن ہے۔ جو جو اس قرآن کو سمجھتا جائے گا ہماری نظروں کے اندر وہ موحد بنتا جائے گا، ہماری نظروں کے اندر وہ سچا مومن بنتا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں۔ اچھا، سورۃ رحمان سے جو شروع کیا گیا اس کے اندر ایک مصلحت اور بھی ہے، ایک مسئلہ جو میں کہنا چاہتا ہوں، میں زیادہ زور کس کے اوپر دے رہا ہوں، یہ مکی صورت ہے۔ ایک مسئلہ اور بھی ہے، سورۃ یونس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے، یہ بات ادھر بھی بیان فرمایا، مشرکین مکہ جو تھے اللہ کے لفظ اللہ کے نام رحمان سے ناواقف تھے، ٹھیک ہے، وہ کیا تھے، ناواقف تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے رحمان کا سجدہ کرو، وہ کہتے ہم نہیں جانتے کون ہے رحمان، کون ہے رحمان۔ اللہ پاک نے اس لیے سورت کو شروع کرنے سے پہلے اپنی صفت کو ذکر کیا، الرحمن۔ کیا ذکر کیا، الرحمن ذکر کیا ہے، کہ یہ مشرک واقف ہو جائیں کہ یہ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں تجھے دے رکھی ہیں رحمان نے دے رکھی ہیں۔ سورۃ یونس کی آیت ہے، اللہ پاک نے وہاں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِتَأْمُرُنَا۔ فرمایا اللہ پاک نے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رحمان کا سجدہ کرو، ان مشرکوں کو کس کا سجدہ کرو، رحمان کا، قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، وہ مشرک کہتے تھے کون ہے رحمان، کیا ہے رحمان، أَنَسْجُدُ لِتَأْمُرُنَا، کیا ہم سجدہ کریں تیرے کہنے پر، کیا ہم سجدہ کریں تیرے کہنے کے اوپر، ہم رحمان کو سجدہ کر لیں، کون ہے رحمان۔ اللہ پاک نے فرمایا وَزَادَهُمْ نُفُورًا، جب میرا پیغمبر ان کے کہتا تھا کہ صرف رحمان کا سجدہ کرو، یہ بات جو توحید کے اوپر مشتمل تھی ان کی نفرت کو اس بات نے اور بڑھا دیا، ان کی نفرت میں اضافہ ہو گیا کہ ہے صرف اللہ کا رحمان کا سجدہ، ہم نہیں کہیں گے کون ہے رحمان، ہمیں نہیں پتہ۔ یہ آیت سجدہ تھی جو میں نے پڑھی ہے، یہ سبق کے بعد سب سجدہ کر لیں، یہ صرف میں نے سمجھانے کے لیے یہ بات کہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک نے اس لیے سورت کو رحمان سے شروع کیا، اس اعتبار سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت کیا ہے، مکی سورت ہے۔ اچھا، ایک روایت آپ نے سننی ہے، بڑے مزے کی روایت ہے، ترمذی شریف میں روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے سورت رحمان کی پوری تلاوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے پوری سورت رحمان کی کیا کی، تلاوت کی۔ جب پوری سورت تلاوت کر دی، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، سب خاموش رہے، سب خاموش، کوئی چوں چرا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے لیلۃ الجن میں، لیلۃ الجن وہ رات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو تبلیغ کی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے لیلۃ الجن میں جنات کے سامنے یہ پوری صورت پڑھی، اور وہ جنات اثر قبول کرنے کے اعتبار سے تم سے بہتر تھے۔ سمجھو بات، صحابہ کے سامنے صورت پڑھی، خاموش رہے سارے صحابہ، کچھ نہیں کہا زبان سے۔ آپ نے فرمایا میں نے لیلۃ الجن میں یہ پوری صورت جنات کے سامنے پڑھی، اثر قبول کرنے کے اعتبار سے وہ تم سے بہتر تھے۔ جب میں قرآن کے اس جملے پر پہنچا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو جنات ہر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جب میں پڑھتا تھا تو جنات کہتے تھے لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، فَلَكَ الْحَمْدُ، یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ یہ لیلۃ الجن والا جو واقعہ ہوا ہے کہاں ہوا ہے، مدینہ میں یا مکہ میں؟ مکہ کے اندر ہوا ہے، مسجد جن وہیں ہے،
سمجھ آئیے؟ یہ مکہ کے اندر ہوا ہے، یہ تبلیغ جو ہوئی ہے یہ مکہ مکرمہ کے اندر ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لیلۃ الجن میں میں نے پوری سورت رحمان جنات کے سامنے پڑھی تھی، اثر قبول کرنے کے اعتبار سے وہ تم سے کیا تھے؟ بہتر تھے، کیونکہ صحابہ خاموش رہے۔ تو جنات نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے اوپر کیا پڑھا؟ لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ اے اللہ تیری کسی چیز، کسی نعمت کا ہم انکار نہیں کرتے، یا اللہ پاک کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، فَلَكَ الْحَمْدُ، ساری کی ساری تعریفیں حمد ثناء صرف تیرے لیے ہیں۔ یہ جو جملہ ہے نا لا بِشَيْءٍ، یہ جملہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جتنی بھی بار آئی ہے نا اس صورت میں، یہ میں نے جملہ آپ سے پڑھوانا ہے سب سے۔ لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، سمجھے؟ یہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں پڑھاؤں گا ہر آیت کے بعد، ٹھیک ہے؟ اچھا دیکھیں جی آگے، اللہ اکبر۔ علم القرآن، اللہ پاک نے کیا کیا ہے؟ پہلی صفت، سمجھ آئی ہے؟ اچھا ایک چیز اور ذکر کرنی ہے بس، پھر میں آگے سورت شروع کروں۔ یہ بھی بڑی عجیب نکتہ ہے یہ۔ دوسری وجہ اللہ نے کیوں ذکر کیا ہے رحمان، آگے اللہ پاک نے ذکر کیا ہے علم القرآن۔ اللہ نے فرمایا رحمان، ہر نعمت عطا کرنے والا اللہ ہے، علم القرآن، اس نے قرآن کو کیا کیا ہے؟ سکھلایا۔ الرحمان کے بعد سب سے پہلی بات علم القرآن، یہ تعلیم قرآن، اللہ نے فرمایا قرآن کی تعلیم دی ہے میں نے۔ اس میں اللہ نے یہ بتلایا کہ اس تعلیم قرآن کا مقتضی میں کوئی مجبور نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا میں کوئی مجبور نہیں تھا کہ میرے اوپر کوئی فرض واجب تھا میں تمہیں قرآن کی تعلیم سکھلاتا۔ اللہ نے فرمایا یہ جو قرآن کی تعلیم تمہیں سکھلائی ہے یہ میری رحمت ہے، میں کوئی مجبور نہیں تھا کہ تمہیں قرآن سکھایا ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کہ یہ جو قرآن کی تعلیم تمہیں سکھائی ہے کہ کوئی میں مجبور نہیں تھا، میرے اوپر زور زبردستی نہیں تھی، نہ الرحمن علم القرآن، اس کی طرف سے یہ رحمت تھی تو تمہیں اپنی پہچان کروائی۔ اگر یہ رحمت نہ ہوتی تو تم کبھی بھی خدا کی پہچان نہ کر سکتے۔ سمجھ آئی ہے؟ اس وجہ سے اللہ نے رحمان کا ذکر شروع فرمایا، پھر ساتھ ہی علم القرآن کو ذکر فرما دیا۔ اچھا جی آگے آ جائیں۔ خلق الانسان، پیدا کیا اس نے انسان کو، پیدا کیا اس نے انسان کو۔ اچھا آگے، علمہ البیان، سکھلایا اس نے بولنا۔ بیان کا مطلب کیا ہے؟ بولنا، بولنا، ہاں کس کو سکھلایا؟ انسان کو ہی سکھلایا اس نے بیان یعنی بولنا۔ اچھا یہ خلق الانسان جو ہے یہ کون سی نعمت ہے جی؟ خلق الانسان کون سی نعمت؟ جسمانی، ٹھیک ہے۔ اچھا علمہ البیان کون سی صفت ہے؟ جسمانی، جسمانی، جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا نا انفسی کی دو قسمیں ہیں۔ انفسی انسان کی جو اپنی ذات سے، انفسی ایجاد ذات، ایجاد صفات۔ خلق الانسان ایجاد ذات، علمہ البیان ایجاد صفات۔ سمجھ آئیے؟ میں نے کہا نا ایجاد ذات انسان خود پیدا ہوا ہے، ایجاد صفات جو اللہ نے پیدا کر کے اس کو صفتیں دی، بولنا، دیکھنا، سننا، سونگھنا، دیکھنا، چلنا پھرنا، یہ ایجاد صفات ہے۔ پہلے اللہ پاک نے خلق الانسان ایجاد ذات، علمہ البیان ایجاد صفات، یعنی جسمانی نعمتیں ہیں دونوں، ٹھیک ہو گیا۔ پیدا کیا اس نے انسان کو، علمہ البیان، سکھلایا اس نے بولنا انسان کو۔ توحید پر دوسری عقلی دلیل ہے یہ، پہلی عقلی دلیل تھی علم القرآن، علم القرآن، یہ توحید پر دوسری عقلی دلیل۔ خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا کیا اس نے سکھلایا بولنا۔ کیا مطلب ہے؟ زمین پر انسان کو پیدا کیا ہے، اب میں نے ساری صورت کو علم القرآن کے ساتھ جوڑنا ہے، یہ غور کرنا ہے، ربط کے اوپر غور کرنا ہے، ربط کے اوپر، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا زمین پر انسان کو پیدا کیا، زمین پر انسان کو کیا کیا؟ پیدا کیا۔ پھر اس کو ہم نے اپنی بات دوسرے تک پہنچانے کے لیے ہم نے اس کو بولنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ سب سے پہلے پیدا کیا، پیدا کر کے چھوڑ ہی نہیں دیا، پھر اس کو بولنے کا طریقہ، اپنی بات دوسرے تک پہنچانے کے لیے ہم نے اس کو کیا سکھایا ہے؟ بولنے کا طریقہ، تاکہ اس نے جس طرح خود قرآن پاک کو سمجھا ہے اسی طرح یہ دوسروں کو بھی قرآن سمجھا سکے۔ نہیں سمجھے؟
اللہ پاک نے فرمایا تاکہ جس طرح اس نے خود قرآن سمجھا ہے دوسروں کو بھی کیا کر سکے، قرآن سمجھا سکے۔ اس وجہ سے ہم نے انسان کو پیدا کر کے اس کو کیا سکھایا ہے، بولنا سکھایا ہے۔ انسان کو پیدا کر کے ہم نے اس کو گونگا نہیں بنا دیا جانور کی طرح، بلکہ بولنا سکھایا ہے۔ کیوں بولنا سکھایا؟ اس وجہ سے کہ علم القرآن، اس کو قرآن سکھایا ہے، اور جب یہ خود قرآن سیکھے گا، پڑھے گا تو بول لے گا جب، تو دوسروں کو اسی وجہ سے قرآن کیا کر سکے گا، سکھا سکے گا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اچھا اب یہاں سے چند باتیں سمجھنی ہے۔ خلق الانسان علمہ البیان، سب سے پہلے ایک سوال سمجھنا، اعتراض ہوتا ہے اس بات کے اوپر، انسان کی تخلیق کو اللہ نے بعد میں ذکر کیا ہے اور تعلیم قرآن کو اللہ پاک نے پہلے ذکر کیا ہے۔ علم القرآن یہ کیا ہے؟ تعلیم قرآن، ٹھیک ہے؟ اوپر دیکھنا ہے ذرا، علم القرآن یہ کیا ہے؟ تعلیم قرآن۔ خلق الانسان یہ کیا ہے؟ تخلیق انسان، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک نے تعلیم قرآن کو پہلے ذکر کیا، تخلیق انسان کو کہاں ذکر کیا؟ بعد میں ذکر کیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے تخلیق انسان کا اصل مقصد ہی تعلیم قرآن ہے۔ سمجھ لو بات، خدا کے لیے سمجھ لو، تخلیق انسان کا اصل مقصد کیا ہے؟ تعلیم قرآن ہے، کہ انسان قرآن کو سمجھے، اپنے خدا کی پہچان کرے، اپنے خدا کی عبادت کرے۔ سورۃ زاریات کے اندر آپ پڑھ کے، میں اس آیت کا سہارا لے رہا ہوں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن و انسان کو ہم نے صرف کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے تعلیم قرآن کو پہلے ذکر کیا، تخلیق انسان کو بعد میں ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہی میرا کیا تھا؟ اپنی عبادت کروانا۔ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ تھا اپنی پہچان کروانا۔ اس لیے اللہ پاک نے تعلیم قرآن کو پہلے ذکر کیا، تخلیق انسان کو اللہ پاک نے کیا کیا ہے؟ بعد میں ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے کہ؟ اچھا، عبادت بغیر تعلیم کے نہیں آ سکتی، آ سکتی ہے؟ اس لیے قرآن سکھایا پہلے۔ قرآن سیکھے گا اس کو عبادت کرنی آئے گی، قرآن نہیں سیکھے گا اس کو کبھی بھی عبادت کرنی نہیں آئے گی۔ اس لیے آج جن کے پاس قرآن کا علم ہے، جن کے پاس آج قرآن کا علم ہے، ان کو اللہ کی پہچان ہے، ان کو پتہ ہے مجھے خدا نے قرآن میں اس چیز سے منع کر دیا۔ جس چیز کو انسان مان لے، اللہ کی جس بات کو مان لے وہ بھی عبادت ہے، اور اللہ نے جس کام سے منع کر دیا اس سے ہٹ جائے وہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو یہ عبادت کا طریقہ انسان کو کب آئے گا؟ جب وہ قرآن سیکھے گا۔ قرآن نہیں سیکھے گا اس کو عبادت کا طریقہ کبھی آ ہی نہیں سکتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے تعلیم قرآن کو اللہ نے پہلے ذکر کیا، اور تخلیق انسان کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ بعد میں ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ علمہ البیان۔ پھر تخلیق انسان کے بعد جو نعمتیں اللہ نے انسان کو دی، انسان کو پیدا کر دیا اللہ پاک نے، اس کو ذرا آپ نے ذہن میں رکھنا۔ پیدا کرنے کے بعد اللہ نے جتنی بھی نعمتیں انسان کو دی ہیں وہ بے شمار ہیں، تعداد ہی نہیں ہے، شمار ہی نہیں ہے۔ سورۃ نحل کے اندر اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ وَلَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو کبھی بھی شمار نہیں کر سکتے۔ خدا کہہ رہا ہے کبھی آج تک تمہیں کوئی ملا ہو، اس نے کہا ہو، دعویٰ کیا ہو اللہ کی نعمتیں 100 ہیں، اللہ کی نعمتیں 1000 ہیں، لاکھ ہیں، کروڑ ہیں، پہنچ سکا ہے؟ اللہ نے خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ وَلَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتیں گنتی کے اندر لانا بھی چاہو نہیں کر سکتے تم شمار۔ اچھا، پیدا کر دیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ نے جو انسان کو نعمتیں عطا کی وہ بے شمار ہیں۔ ان میں خاص طور پر جو نعمت ہے وہ ہے علمہ البیان۔ سمجھو بات، خدا کے لیے سمجھو، پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلی نعمت جو انسان کے لیے ضروری ہے وہ کیا ہے؟ علمہ یہ بولنا ہی انسان اور جانور کے اندر فرق کرتا ہے۔ یہ یوں ہی نہیں، اللہ پاک نے فرمایا علمہ البیان، بولنا سکھایا۔ اس کے اوپر غور کرنا ہے ذرا، ٹھیک ہے؟ پیدا کرنے کے بعد انسان کے لیے بے شمار نعمتیں ہیں، سب سے پہلی نعمت کون سی ہے؟ بولنا۔ اس کو ذکر کرنے کی کیا حکمت ہے؟
کیوں اللہ پاک نے علامہ البیان فرمایا؟ اللہ فرمانا چاہتے ہیں جن نعمتوں کا تعلق انسان کی نشو و نما کے ساتھ ہے، انسان کے وجود اور بقا کے ساتھ ہے، اللہ پاک نے فرمایا ان نعمتوں کے اندر ہر جاندار، ہر انسان، ہر حیوان وہ دونوں شریک ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر انسان کھاتا پیتا ہے، جانور بھی کھاتا پیتا ہے۔ اگر انسان سردی اور گرمی سے بچاؤ کرتا ہے، جانور بھی گرمی اور سردی سے بچاؤ کرتا ہے۔ انسان اگر اپنے رہنے کے لیے کوئی جگہ بناتا ہے، جانور بھی اپنے رہنے کے لیے کوئی جگہ بناتا ہے۔ لیکن تعلیم قرآن کا جو اللہ نے ذکر کیا ہے، اللہ نے فرمایا انسان اور جانور کے اندر جو فرق کرتا ہے وہ تعلیم قرآن ہے۔ ہم نے جانور کو قرآن نہیں سکھلایا، ہم نے انسان کو قرآن سکھلایا ہے۔ پھر انسان کو قرآن سکھا کے اس کو بولنے کی ہم نے تمیز بتائی کہ تو نے بول کر اس زبان کے ذریعے جس طرح قرآن تو نے سیکھا، اسی زبان کے ذریعے اب تو دوسروں کو قرآن کیا کرے گا؟ سمجھائے گا۔ تو تعلیم قرآن تب ہی ہو سکتی ہے جب انسان کو بولنا آئے گا۔ جب بولنا نہیں آئے گا تعلیم قرآن نہیں ہو سکتی۔ ہاں اللہ پاک یہ قرآن کی تعلیم جانور کو بھی سکھلا سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو بولنے کی صفت سے نہیں نوازا۔ بولنے کی صفت سے اس کو نوازا ہے جس نے قرآن کی خدمت کو سر انجام دینا تھا، اور وہ انسان ہے، انسان ہے، انسان ہے۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں سمجھ آئی ابھی؟ تو سمجھ لو پھر انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ بس قرآن قرآن قرآن، اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ علم القرآن کے ساتھ میں نے کہا میں نے پوری سورت جوڑنی ہے۔ یہ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، اللہ اکبر۔ پھر اب غور کریں، اللہ پاک نے مختلف خطوں کے اندر مختلف زبانیں رکھی۔ کیا زبان کا مختلف ہو جانا وہ قرآن پاک سے دور ہو جائے گا؟ کیا مطلب ہوگا کہ قرآن کی تعلیم سے محروم ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا جس خطے میں جون سی مرضی زبان ہے، قرآن کو سیکھنا ہر انسان کا اولین فریضہ ہے۔ اب مجھے بتاؤ ذرا، یہ قرآن مولوی کے لیے ہے؟ بولو سارے، یہ قرآن سارے انسانوں کے لیے، غیر مولوی کے لیے بھی قرآن ہے، غیر مولوی کے لیے بھی قرآن۔ فرمایا خلق الانسان علمہ البیان، پیدا کیا انسان کو، سکھلایا اس کو۔ کیوں سکھایا؟ تاکہ قرآن کی تعلیم کو عام کرے۔ کیوں پیدا کیا؟ تاکہ قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکے۔ علمہ البیان، کیوں سکھایا بولنا؟ جس طرح قرآن خود سمجھ لیا دوسروں کو بھی سکھائے۔ خلق الانسان، یہ تو نہیں فرمایا کہ مولوی کو ہی صرف پیدا کیا ہے۔ علمہ البیان اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مولوی کو بولنا سکھایا، سب کو بولنا سکھایا اللہ پاک نے، سب کو بولنا سکھایا۔ اس لیے کوئی میری ذات سے یہ تعلق نہ رکھے کہ گناہوں سے بچنا صرف مولوی کا کام ہے، نیکی کرنا صرف مولوی کا کام ہے، قرآن سمجھنا سمجھانا صرف مولوی کا کام ہے، دین کے مطابق زندگی بسر کرنا صرف مولوی کا کام ہے، میوزک سے بچنا، قوالی سے بچنا صرف مولوی کا کام ہے، بے حیائی سے بچنا، بے پردگی سے بچنا صرف مولوی اور مولویوں کا کام ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نہ، قرآن سب کے لیے ہے، قرآن سب کے لیے، دین سب کے لیے ہے، اسلام سب کے لیے۔ جس طرح تم مولویوں کو متعلق یہ رکھتے ہو کہ دین صرف مولویوں کے لیے، اللہ پاک نے فرمایا نہ، جس طرح دین مولویوں کے لیے ہے اسی طرح ساری انسانیت کے لیے قرآن ہے۔ جس طرح تم یہ نظریہ رکھتے ہو نا کہ مولوی دین کے اوپر چلے گا، اسی طرح اللہ نے فرمایا یہ بھی نظریہ رکھو کہ سارے انسان قرآن کے اوپر چلیں گے۔ لوگوں نے آج یہی نظریہ بنایا ہوا ہے نا کہ یہ قرآن سمجھانا صرف مولوی صاحب کا کام ہے، بری صحبت بری محفل سے بچنا صرف مولوی صاحب کا کام ہے۔ ہم تو ہیں چہیتے اللہ کے، ہم تو ہیں شہزادے اللہ کے، ہم تو ہیں چہیتے لاڈلے۔ گناہوں سے بچنا ہمارا کام نہیں ہے، گناہوں سے بچنا ہمارا کام نہیں ہے۔ آج کل کی عورتیں مرد سب اس کام کے اندر شریک ہیں۔ مولوی تھوڑی سی غلطی کر لے، مولوی تھوڑا سا کہیں بری صحبت کے اندر نہ بھی بیٹھے، ویسے ہی اگر ادھر سے گزر بھی ہو جائے، لوگ دیکھ کے ایسے اس کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں مولوی صاحب ادھر پھر رہے ہیں۔ بھئی اگر یہ گناہ مولوی کے لیے حرام ہے تمہارے لیے کیسے حلال ہو گیا؟ اگر میوزک سننا مولوی کے لیے حرام ہے تمہارے لیے کیسے حلال ہو گیا؟ اگر بے پردگی والی جگہ پہ، بے حیائی والی جگہ پہ مولوی کے لیے جانا حرام ہے تمہارے لیے کیسے حلال ہو گیا؟ تم بھی مسلمان ہو، ہم بھی مسلمان ہیں، کلمہ سب کا ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نبی سب کا ایک ہے، قرآن سب کا ایک ہے۔ تو پھر تم نے کیوں اپنے رستے جدا کر لیے کہ یہ دین اسلام صرف مولویوں کے لیے، علماء کے لیے، حفاظ کے لیے اور عام جنتا عام عوام کے لیے قرآن ہے ہی نہیں؟
یہ کہاں سے نظریات گھڑ لیے گئے؟ یہ سب کے سب شیطانی نظریات ہیں، یہ شیطان نے پٹی پڑھائی ہوئی ہے۔ اگر کسی کے ذہن کے اندر یہ بات ہے، کسی کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ دین، اسلام اور اچھی صحبت، اچھی مجالس، واعظ و نصیحت صرف مولوی کے لیے ہے، وہ شیطانی نظریہ لے کے بیٹھا ہے۔ یہ دین اسلام سب کے لیے ہے۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پینٹ پتلون والی جماعت تیار نہیں کی، میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مدینہ والے نبی نے دنیا داروں کی جماعت تیار نہیں کی، پلازے، بلڈنگیں، عمارتیں کھڑی نہیں کی۔ میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو انسان بنایا ہے، انسان کو انسانیت کے اعلیٰ معیار کے اوپر فائز ہونے کی تعلیم دی ہے، قرآن کی تعلیم دی ہے۔ اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہو، تفتیش کرنا چاہتے ہو، تو ابو بکر صدیق کی سیرت کا مطالعہ کرو، عمر فاروق کی سیرت کا مطالعہ کرو، عثمان جیسے باحیا کی سیرت کا مطالعہ کرو، علی المرتضیٰ کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ کیا بنایا تھا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انسان بنایا تھا، انسانیت کی تعلیم سے ان کو آپ نے آشنا کیا تھا۔ ان کو آپ نے یہ نہیں بتایا کہ پیسہ اس طرح کمایا جاتا ہے، ان کو آپ نے دنیا نہیں سکھائی، ان کو آپ نے بلڈنگوں کے نقشے نہیں دیا لیاذ باللہ، ان کو آپ نے بتایا ہے اللہ تک پہنچنے کا طریقہ، اور طریقہ کیا ہے، وہ رستہ کیا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، اگر شادی کے اندر مولوی بیٹھا، ڈھول ڈمکا ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب تسی ایتھے کی کر رہے ہو؟ کہتے کہ بھائی مولوی ادھر کیا کر، تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ تو یہودی ہے، تو عیسائی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے؟ کیا جو کلمہ ہم نے پڑھا تم نے نہیں پڑھا؟ کیا جو اسلام ہمیں منع کرتا ہے تمہیں نہیں منع کرتا؟ یا تمہارے لیے دین اور ہے، ہمارے لیے اور ہے؟ تمہارے لیے اسلام اور ہے، ہمارے لیے اور ہے؟ اگر مولوی غلط کام کر رہا ہے، غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ تم غلط کر رہے ہو، تمہارے لیے غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ اس لیے اپنے ذرا یہ پردے، یہ دماغ کے جو کنارے ہیں، ان کو وسیع کرو۔ اسلام، نبی، اللہ، کتاب سب کے لیے ایک ہے۔ جب یہ بنیاد سب کے لیے ایک ہے، پھر طریقہ کار، عادات، اطوار بھی سب کی کیا ہوں گی؟ ایک ہوں گی، بس ایک ہوں گی۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو یہ قرآن جو ہے، قرآن یہ کس کے لیے آیا ہے؟ سب انسانوں کے لیے آیا ہے، سب انسانوں کے لیے۔ اگر عورتیں میری مخاطب ہیں تو وہ بھی سن لیں کہ قرآن کس کے لیے آیا ہے؟ سب کے لیے، سب انسانوں کے لیے آیا ہے۔ صرف ہمارے لیے قرآن نہیں آیا، علماء کے لیے نہیں آیا، اور قیامت تک کے لیے آیا ہے قرآن پاک۔ اور اللہ نے فرمایا علمہ البیان، کیوں قرآن، کیوں بولنے کا طریقہ تمہیں بتایا؟ تاکہ تم قرآن کی تعلیم کو کیا کرو؟ عام کرو۔ اللہ نے فرمایا جو انسان پھر بول رہا ہے، بولنے کی طاقت دی، قرآن نہ سمجھتا ہے، نہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے، نہ قرآن کی بات کو آگے پہنچاتا ہے، پھر انسان اور جانور کے اندر کوئی فرق نہیں رہے گا۔ یہ مطلب ہے ان آیات کا، یہ مطلب ہے ان آیات کا۔ جو مغز نچوڑ خلاصہ ہے نا، میں آپ کو وہ سامنے پیش کر رہا ہوں، وگرنہ یہ علامہ البیان بولنا کس طرح ہے، کیسے بولا جاتا ہے، معدے کے اندر سے کس طرح زبان نکلتی ہے، کیسے انسان سوچتا ہے، دماغ کے اندر کیسے پراسرار طریقے ہیں، انسان کی زبان پہ لفظ آتا ہے پہلے، وہ آپ بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن مغز، ربط، انداز، یہ کوئی نہیں سمجھائے گا۔ کیوں بولنے کا طریقہ بتا، اس کا تعلق علامہ القرآن کے، علامہ القرآن کے ساتھ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو آج کے بعد یہ پکا اپنے ذہنوں میں بٹھا لو کہ علامہ القرآن خالق الانسان۔ جب اللہ نے پیدا کر دیا ہے نا ہمیں، ہر انسان کو، پھر ہر انسان کے ذمے ہے کہ وہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا۔ بس جب اللہ نے پھر بولنا سکھا دیا ہے، پھر ہر انسان کے ذمے ہے کہ قرآن کی تعلیم کو پھر وہ آگے بھی پہنچائے گا۔ اگر ہم اپنا لباس سنت کے مطابق رکھتے ہیں تو پھر ہر انسان اپنا لباس سنت کے مطابق رکھے گا۔ اگر ہم اپنا چہرہ سنت کے مطابق رکھتے ہیں تو پھر ہر انسان کو اپنا چہرہ سنت کے مطابق رکھنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ نبی ایک، قرآن ایک، اللہ ایک، اسلام ایک، مذہب ایک۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو پھر قرآن جو جو کہتا جائے گا کرتے جاؤ، جو جو جس چیز سے منع کرتا جائے گا قرآن کیا کرتے جاؤ، منع ہوتے جاؤ۔ پھر کیا ہے؟ ایک طرف قرآن ہے، دوسری طرف تیرا تعلق ہے، ایک طرف قرآن ہے، دوسری طرف تیرے رشتہ دار ہیں، ایک طرف قرآن ہے، دوسری طرف تیرے دوست احباب ہیں۔
پھر یا تو تعلق رکھ لے اللہ کے ساتھ یا تعلق رکھ لے دنیا کے ساتھ۔ اگر محبوب کو راضی رکھنا ہے تو دنیا کو ناراض کرنا پڑے گا، ان کانٹوں کے اوپر چل کے محبوب تجھے میسر آئے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا ان کو بھی راضی کر اور اس کو بھی راضی کر، اس کو راضی کرے گا یہ ناراض ہوگا، اس کو راضی کرے گا سب راضی ہو جائیں گے، سب راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں سب راضی ہو جائیں گے۔ میں آپ کو والد صاحب کی ایک بات بتاتا ہوں، اپنے والد محترم، اللہ لمبی زندگی دے، لمبی زندگی۔ شریعت کی پاسداری بہت زیادہ، انہوں نے نہیں دیکھا دنیا کو دین کے مقابلے میں، شریعت کے مقابلے میں نہیں دیکھا۔ اکثر آپ کے سامنے واقعات سناتے رہتے، میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نا آج سب سے بڑا مسئلہ ہی لوگوں کا یہ ہے، رشتہ ناراض نہ ہو، دوست ناراض نہ ہو، خدا ناراض ہوتا ہے مجھے، ردی کی ٹوکری بنایا ہوا ہے اس تعلق کو، ردی کی ٹوکری، رشتے ناراض ہوتے ہیں یہ نہ، اس کے اندر ناک نہ کٹے، دوست ناراض نہ ہو۔ میں آپ کو والد محترم کی بات بتایا، یا تو لوگ دور دور کے رشتہ داروں کو ناراض نہیں کر سکتے نا، میں آپ کو اپنے والد کی بات صرف اس لیے کہ دیکھو شریعت سب کے لیے ایک، اسلام سب کے لیے ایک۔ ہمارے خاندان میں دین کا نسبت جو دین کے ساتھ تعلق ہے ہمارا ہے، ہماری پھپھی کی بیٹی کی شادی تھی 4 سال پہلے، تقریباً 2.5-3 سال ہو گئے، پھپھی کی بیٹی کی شادی، نکاح پڑھانا تھا والد محترم نے، یعنی اپنی بھانجی کا۔ جب جا کے ادھر شرکت کی ہے، بارات آئی ہے، وہ پھر جس طرح آنے کا سٹائل ہوتا ہے براتیوں کا، بینڈ باجے والے ڈھول والے لے کے آتے ہیں، ادھر پھر کیا ہے، والد محترم کھڑے ہیں، بس ادھر ہی شور مچا دیا، دفع ہو جاؤ، میں نہیں ایسی شادی میں شرکت کرنا چاہتا، جاؤ، یہ کیا بلا کے رکھا ہے، میوزک بینڈ، یہ نکاح پڑھا کے میں گناہ گار ہوں گا، جاؤ میں نہیں پڑھاتا، ناراض ہو گیا آگے۔ نہیں دیکھا کون ناراض ہو رہا ہے، سگی بہن کے ساتھ رشتہ، اس سے آگے کیا رشتہ ہے پھر؟ سارے مجمع کے اندر لڑکے آئے، اور کتنا نازک رشتہ ہوتا ہے پھر یہ آگے، بہن کے ساتھ جس کی شادی ہوتی ہے اس کے ساتھ رشتہ کتنا نازک ہوتا ہے بہنوئی کے ساتھ۔ نہیں دیکھا، تعلق ٹوٹتا ہے، ٹوٹ جائے، جو مرضی ہو جائے، لیکن یہ تعلق توڑا یہ دنیا کے لیے تھا یا دین کے لیے تھا؟ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جب اللہ کو راضی کر لیا نا، پھر اس کے دل میں بعد میں خود بخود محبت آ گئی، خود معافی مانگنی پڑی۔ اگر اس طرح کو کوئی بن سکتا ہے نا، ایسا تعلق اللہ سے کوئی رکھنا چاہتا ہے، رکھ کے دکھائے، توڑے دنیا والوں سے اپنے رشتے۔ نہ بابا قرآن پڑھتے ہیں، قرآن تمہارے ساتھ ہماری نسبت نہیں رہی، ہمارے راستے بدل چکے ہیں، ہمارا طور طریقے بدل چکے ہیں، ہم نہیں تمہارے ساتھ اب چل سکتے۔ بابا قرآن سچا مذہب ہم نے پتا، آج تک ہم جہالت کے اندر رہے، جہالت کے اندر رہے، لیکن اب ہمیں قرآن نے سمجھا دیا۔ ہم بھئی آپ کے صحبت اور آپ کی مجلس کے اندر جو جو چیزیں چلیں گی، جو جو چیزیں ہوں گی، وہاں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ہم اگر وہاں شرکت کریں گے تو ہمارا خدا، ہمارا رسول ہم سے ناراض ہو جائے گا، ہم نہیں تعلق رکھ سکتے۔ بابا خیر آباد آپ کو، باقی سلام دعا ہمارا آپ کے ساتھ رہے گا، اس طرح کے تعلق ہم نہیں رکھ سکتے آپ سے۔ رکھو، ایسا کر کے دکھائے کوئی اللہ کی خاطر مخلوق کو کرے ناراض، پھر پتہ چلتا ہے اصل تعلق کا اللہ کے ساتھ۔ خدا کیا مانگتا ہے؟ قربانی مانگتا ہے، خدا لیپا پوتی یہ کام نہیں مانگتا۔ منافقت اللہ کو پسند نہیں ہے، منافقت اللہ کو خالصیت، مخلص پن یہ پسند ہے۔ بس اس طرح بنو۔ آپ کو بھی 27 پارے ہو گئے، 27واں پارہ ختم ہونے، قرآن سمجھ لیا۔ اگر ابھی بھی بری مجلس، بری صحبت کو نہیں چھوڑا، ابھی بھی میوزک قوالی کو نہیں چھوڑا، ابھی بھی بری صحبت کو نہیں چھوڑا، اللہ اور اس کے رسول کی جس صحبت کے اندر نافرمانی، اور سورۃ النساء میں اللہ نے فرمایا اذم مثلہم، تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے، تو خاک فائدہ ہے قرآن سمجھنے کا کہ ابھی تک ہم اپنی زندگی نہیں بنا سکے۔ اللہ نے پھر قرآن قیامت والے دن ہمیں پکڑنا ہے، اللہ پاک نے، اللہ نے کہنا ہے ایک تو جاہل تھا، وہ جاہل ہو کے میری پہچان نہ کر سکا، لیکن تو پہچان کے بھی میرے رستے کے اوپر نہ چل سکا، تو سب سے بڑا مجرم ہے، تو سب سے بڑا مجرم ہے۔ مجھے ایک سچی بات بتانا، سچی بات، سچی بات، اگر کوئی آج انسان بری صحبت، بری مجلس میں بیٹھا ہے، میوزک کا، قوالی، ہر کام دنیا کا، ہر خبیث کام باہر ہو، گندا کام، ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے نا تعلق نہ ٹوٹ جائے، صرف تعلق کو بحال رکھنے کے لیے۔ میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، چلو ہمیں چھوڑو، اور زیادہ کہاں باندھتے ہیں لوگ علماء کی بات۔
سچی بات بتانا جس محمد کا کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بالفرض والمحال اگر وہ اس مجلس کے اندر آئیں، تمہیں دیکھیں، تمہیں پوچھیں، سوال کریں کہ بول یہاں پہ کیوں آیا ہے، تجھے پتہ نہیں یہاں پہ میری نافرمانی ہو رہی، بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی جواب دو گے وہاں پہ کہ نہیں یا رسول اللہ یہ دوستی ہے، یہ ناراض ہوتے تھے اسے منانے کے لیے آئے ہیں، نہیں یا رسول اللہ یہ رشتہ داری ٹوٹتی تھی ان کو منانے، بولو جواب دو یہاں پہ مجھے۔ چلو ہماری چھوڑو، ہماری کہاں مانتے ہیں لوگ، صرف اس انسان کی نسبت کی لاج رکھ لو جس کا کلمہ پڑھتے ہو محمد الرسول اللہ، بس اس سے آگے میں نے کچھ کہنا چاہتا، صرف اس انسان کے نسبت کی لاج رکھ لو کہ جس کے ساتھ ہماری نسبت ہے، اس کے ساتھ اس کی نسبت ہمیں یہ اجازت دیتی ہے کہ نہیں۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر ازرہائے پنہا پگیر۔ علامہ اقبال نے کہا تھا یا اللہ تو ہر جہان سے غنی ہے، تجھے کسی کی ضرورت نہیں، لیکن میں فقیر ہوں تیرا، من فقیر، صرف روز محشر تیرے سامنے ایک آرزو ہے، ایک تمنا ہے، یا اللہ وہ پوری کر دینا۔ ور حسابم راتو بھی نہیں ناگزیر، فرمایا کہ یا اللہ قیامت والے دن تیرا حساب لینا تو مقصود ہے، تو نے لینا ہی لینا ہے، لیکن صرف ایک چھوٹی سی گزارش ہے، چھوٹی سی گزارش، محمد کی نظروں کے سامنے نہ لینا، مجھے بڑا شرمندہ ہونا پڑے گا، وہ ناراض ہو جائے گا مجھ سے، ناراض ہو جائے گا۔ یہ علامہ اقبال نے فارسی کے اندر شعر کہا۔ ہم یہ نہیں کہتے تعلقات دوستی توڑو، لیکن ان کو وہاں پہ رکھو کہ جہاں اللہ اور اس کا رسول ناراض نہ ہو، ناراض نہ ہو تمہارا اللہ رسول۔ تمہاری نسبت قرآن کے ساتھ ہے، اللہ کے بندو قرآن کے ساتھ، اپنے رستے ابھی بھی تبدیل نہ کیے کب کرو گے؟ اپنا نظریہ ابھی بھی نہ بدلا کب بدلو گے؟ اپنے آپ کو ابھی بھی چینج نہ کیا کب کرو گے؟ میں نے کہا نا کہ جاہل جو ہے وہ خدا کی پہچان نہیں کر سکتا کیونکہ قرآن سے بے بہرا ہے۔ ہم تو پڑھ کے بھی قرآن کی باتوں کے اوپر عمل نہ کر سکے، ہم تو پڑھ کے بھی اللہ رسول کی باتوں پہ عمل نہ کر سکے، تو بتاؤ سب سے بڑا مجرم کون ہوگا اللہ کے نزدیک؟ میں، آپ، ہم تو پڑھ رہے ہیں، قرآن ہمیں سکھلایا ہے، سب کے لیے ہے۔ اب تمہیں اپنا رستہ بدلنا پڑے گا، اب تمہیں یہ سمجھانا پڑے گا اپنے دوستوں رشتہ داروں کو، نہ بابا نشہ حرام ہے، زنا حرام ہے، شراب خوری حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، سود حرام ہے، میوزک حرام ہے، قوالی حرام ہے، اس کے اندر ایسی صحبتوں کے اندر شرکت کرنا ناجائز ہے بالکل۔ یہ سمجھاؤ اب ان کو جا کے، کیونکہ قرآن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، جب آپ کو پیدا کر دیا اللہ پاک نے، بولنے کی صلاحیت دی ہے تو خوب بولو اس سے۔ کس لیے بولنا سکھایا ہے؟ تاکہ یہ انسان میرے قرآن کی تعلیم کو عام کر سکے، اس لیے بولنا سکھایا۔ گالی نکالنے کے لیے اللہ نے زبان نہیں دی، بد دعا کے لیے زبان نہیں دی، گانا گانے کے لیے اللہ نے زبان نہیں دی، میوزک گانے کے لیے اللہ نے یہ زبان نہیں دی، یہ قرآن پڑھنے کے لیے اللہ پاک نے زبان دی ہے، اس سے قرآن پڑھا کرو اور خوب پڑھا کرو، بس یہ خلاصہ ہے۔ اگر تخلیق انسان کا مقصد عبادت کرنا ہے نا، تو پھر تعلیم بیان جو اللہ نے انسان کو پیدا کر کے بولنا سکھایا ہے، اس بولنے کا مقصد بھی پھر کیا ہے اللہ کا؟ تاکہ یہ قرآن کی تعلیم کو کیا کرے؟ عام کرے۔ سمجھ آ گئی جی بات؟ اللہ اکبر۔ خلق الانسان علمہ البیان، پیدا کیا اس نے انسان کو علمہ البیان، اور اس نے سکھلایا بیان کو۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بقیہ کل اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔